الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اسئلہ الموضوعیہ سے جو معلومات قرآنیہ اور تجوید کا پورشن ہے اس میں سے تجوید کو شروع کرتے ہیں۔ تجوید لغت میں تحسین یعنی خوبصورت کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت اس انداز سے کرنا کہ ہر لفظ اور ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج، اس کی صحیح صفات اور حرکات سے اسے ادا کر دیا جائے۔ پھر مخرج کی تعریف کی ہے کہ مخرج وہ کسی بھی حرف کا مخرج وہ جگہ ہے، وہ مکان ہے کہ جہاں سے اس حرف کی آواز نکلتی ہے اور وہ حرف باقی حروف سے ممتاز ہو جاتا ہے اس آواز کے ذریعے۔ حرف کی صفات کیا ہیں جی؟ صفات کے بارے میں بتایا ہے کہ صفت الحرف کہتے ہیں یعنی وہ کیفیت یا حالت کہ جب یعنی کسی بھی حرف کی وہ کیفیت یا حالت جو یعنی مخرج سے ادا ہوتے وقت صرف اسی میں موجود ہو، اس کو اس وقت وہ باقی حروف سے جدا کر رہی ہو، یعنی من اطباق او ہمس او استعلاء، جیسے آواز کا اونچا ہونا، آواز کا نرم ہونا، آواز کا جو ہے وہ باریک ہونا، تو یہ تمام صفات وغیرہ۔ علم تجوید کی غایت یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ شریف کے پڑھنے میں ہماری زبان جو غلطیاں کرتی ہے اس غلطیوں سے وہ بچ جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اسالیب 3 طرح کے ہیں: قرآن کو تحقیق سے پڑھنا، حدر سے پڑھنا اور تدویر سے پڑھنا۔ تحقیق سے پڑھنا یہ ہے کہ آپ قرآن کو انتہائی محبت اور سکون اطمینان کے ساتھ معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے اور ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے مخارج اور صفات کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھیں، تو یہ تحقیق ہے۔ اور حدر یہ ہے کہ آپ پڑھیں تو ذرا تیزی سے، لیکن قرآن پاک کی جو تجویدی احکامات ہیں ان کی رعایت رکھیں۔ اور تدویر یہ ہے کہ آپ تحقیق اور حدر کے درمیان میں رہتے ہوئے پڑھیں۔ ایک ہوتی ہے لحن خفی اور ایک ہوتی ہے لحن جلی۔ لحن خفی کہتے ہیں وہ غلطی کہ جس سے جو کسی بھی حرف کے نکالنے میں، ادا کرنے میں جو کمال ہے وہ اس کمال کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، تو ایسی آپ غلطی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی صفت آپ کی رہ جاتی ہے، تو وہ جو غلطی ہے اس غلطی کو جو ہے وہ لحن خفی کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ غلطی جو ہے یہ لحن خفی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری غلطی لحن جلی ہے۔ جلی کہتے ہیں اس غلطی کو کہ جب آپ کسی لفظ میں وہ غلطی کرتے ہیں تو اس سے لفظ کے ظاہر بھی بگڑ جاتا ہے اور اس کے معنی میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ اور لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ کراہت ضرور ہے، اور لحن جلی جو ہے اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا جی، حرف جوف سے مراد یہ ہے واو الف اور یا، یعنی جب آپ مد کے ساتھ منہ کے خالی حصے سے حروف مدہ کو ادا کرتے ہیں، جیسے الف ساکن جس کا ماقبل مفتوح، واو ساکن جس کا ماقبل مضموم اور یا ساکن جس کا ماقبل مکسور ہو، جب آپ ان کو یعنی اس مد کی کیفیت میں، حروف مدہ کی کیفیت میں پڑھتے ہیں بحالت مد، اور اس کو ادا جو ہے وہ آپ منہ کے خالی حصے سے جس طرح آپ ہوا جب نکالتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو ادا کرتے ہیں، تو انہیں حرف جوف کہتے ہیں۔ باقی مخارج جو ہیں وہ 5 یہاں بیان فرمائے ہیں۔ جوف ہے، ٹھیک ہے جی، اور حلق ہے، لسان ہے، اسی طریقے سے دونوں ہونٹ ہیں، اور خیشوم ہے یعنی ناک سے، اسی طریقے سے منہ کے خالی حصے سے، حلق سے، زبان سے اور دونوں ہونٹوں سے اکثر حروف جو ہے وہ انہی جگہوں سے نکلتے ہیں۔ اور مخرج محقق کی تعریف یہ ہے کہ آپ یعنی کسی بھی لفظ کو جب ادا کریں تو اس کو آپ یعنی جہاں سے اس نے ادا ہونا ہے، جو اس کا معتمد ہے یعنی جس پہ اس کا اعتماد ہے کہ اس حرف نے یہیں سے ادا ہونا ہے، تو آپ اسی جز معین سے ادا کریں، چاہے وہ حلق کا کوئی جز ہو، زبان کا ہو یا کہ ہونٹوں کا ہو۔ اور مخرج مقدر یہ ہے کہ وہ جس کا کوئی جگہ جس کی متعین نہ ہو، یعنی اس کا کوئی مقام متعین نہ ہو، اور وہ مخرج مقدر جو ہے وہ حروف مد جو بھی ہم نے پڑھے ہیں واو الف یا ان میں ہوتا ہے۔ باقی حروف جوفیہ یعنی حروف مد جو ہیں وہ ان کو جو جمع کیا گیا ہے تو وہ یعنی حروف مدہ کو وہ نو اور حی اور ہا، تو اس میں وہ تینوں جمع ہو جاتے ہیں۔ نو میں دیکھیں نا واو ما قبل مضموم، حی میں دیکھیں یا ما قبل مکسور، اور ہا میں دیکھیں الف ما قبل مفتوح ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ عرف الواو غیر مدیہ۔
واو جو غیر مدہ ہے اس کی تعریف کریں۔ واو غیر مدہ یعنی وہ واو جو متحرک ہو یا ساکن ہو لیکن اس واو کا ماقبل مضموم نہ ہو، اور یا غیر مدہ یعنی وہ یا جو متحرک و ساکن ہو اس کا ماقبل مکسور نہ ہو، اور اسی طریقے سے الف جو ہے وہ تو پھر مدہ ہی ہوگا۔ آگے آ جاتے ہیں جی حروف حلقی ہیں۔ حروف حلقیہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہاء یہ حلق کے آخر یعنی منہ کی طرف اندر کو جا کے جو آخری حصہ ہے جو کوے کے ساتھ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہاء یہ حلق کے درمیان سے، اور غین اور خاء یہ حلق کے اوپر والے طرف سے آئیں تو آخر سے ادا ہوتے ہیں، جو بالکل ہونٹوں کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کے بعد ہیں جی حروف لہویہ، ان کو حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں چونکہ یہ دو حرف ہیں کاف اور قاف، کیونکہ یہاں یہ جو کوا ہوتا ہے جس کو ہم لحات کہتے ہیں عربی میں، تو چونکہ ان کو یہ نام اس لیے دیا گیا کوے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہ جو گوشت کا وہ اٹھا ہوا حصہ جو آپ کے حلق میں ہے اور آپ اس کو منہ کے اوپر والے حصے سے لگاتے ہیں، یعنی کہ زبان کی جو جڑ کا آخر ہے، زبان ہے نا، جہاں سے زبان آپ کی شروع ہو رہی ہے، تو وہ زبان کی جڑ کا جو آخر ہے اس کو یعنی جو بالکل کوے کے ساتھ حصہ لگتا ہے اندر جا کے حلق میں، تو اس حصے کو آپ اوپر اٹھا کے تالو کے اوپر یعنی جو اوپر اس کی چھت ہے، فی اقصی سقف الفم، جو اوپر چھت ہے تالو کا آخر ہے وہاں پر لگا دیتے ہیں، تو اس سے یہ حروف لہویہ یا لہاتیہ ادا ہوتے ہیں، اور یہ کاف اور قاف ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ حروف شجریہ۔ حروف شجریہ یہ جیم شین اور یا جو یعنی یا جو کہ جس میں یا مدہ نہ ہو یا غیر مدہ ہو، تو یہ 3 حروف ہیں جی، اور ان 3 حروف کو شجریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ یعنی منہ کے درمیانی حصے کی طرف ہے کہ وہ منفتح ما بین اللحیین، یعنی جو آپ کا یعنی زبان کا درمیان کا حصہ ہے اسے جب آپ اپنا جو آپ کا جو تالو ہے اس کا جو درمیان کا حصہ ہے یعنی منفتح ما بین اللحیین ہے، دونوں کے درمیان میں جو حصہ ہے اس پر جب آپ اسے لگا دیتے ہیں تو اس سے حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں، اور وہ 3 حروف ہیں، اور وہ ہیں جیم شین اور یا۔ حروف نطعیہ، نطع کہتے ہیں کھردرے کو۔ حروف نطعیہ تا اور دال ہیں، اور یہ وہ حروف ہیں جو یعنی ان کو یہ نام اس لیے دیا گیا لأنہا تخرج من جواری منطقۃ النطع، جو آپ کی یعنی اندر منہ کے اندر جو آپ کا اوپر والا جبڑا ہے، یعنی اوپر والے جو سامنے والے 2 دانت ہیں اس کے ساتھ جو کھردری جگہ ہے، تو اس کھردری جگہ سے چونکہ یہ ادا ہوتے ہیں، اور یعنی زبان کی نوک جب اوپر کے جو دانتوں کے ساتھ جڑ کھردری جگہ ہے وہاں پہ لگتی ہے تو اس سے یہ ادا ہوتے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ تھوڑی سی تہذیز ہو رہی ہوتی ہے، یعنی شدت سے ایسے ایک جیسے تا یعنی ایسی آواز نکلتی ہے، تو اس لیے ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ حروف اصلیہ یا ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، صاد ظا اور سین۔ یہ حروف جو ہیں ان کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ اصلۃ اللسان یعنی زبان کی جو نوک ہے جو اس کو یعنی جب آپ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف یعنی جو آپ کے جو دانت ہیں اس یعنی زبان کی جب آپ کی نوک ہے جب یہ اوپر اور نیچے کے جو اگلے دونوں دانت ہیں ان دانتوں کے درمیان میں آ کے ادا کرتی ہے نا، تو پھر یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں صاد زبان درمیان میں آ جاتی ہے، ظا درمیان میں آ جاتی ہے، سین میں بھی درمیان میں آ جاتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ اصلۃ اللسان ہے، یعنی زبان کے بالکل یعنی لٹکنے کی جو کیفیت ہے۔ اصلۃ اللسان مطلب دونوں منہ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان میں زبان جو ہے وہ ہوا میں جو ہوتی ہے تو اس وقت یہ ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جی حروف شفویہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، فا، واو غیر مدہ، اور با اور میم۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہیں جی صفات۔ صفات کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، صفات لازمہ ہوتی ہیں، صفات متضادہ ہوتی ہیں، اور صفات غیر لازم۔ تو 2 طرح کی صفات یعنی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ صفات کا بیان ہے۔ اب ہمس لغت میں کہتے ہیں خفا کو، ٹھیک ہے جی، یعنی کم کرنا، پست کرنا، اور اصطلاح کے اندر ہمس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جریان النفس بضعف عند النطق بالحرف ساکن، حرف ساکن کو جب آپ ایسے حروف کی ادائیگی کہ جن میں آپ کی آواز جو ہے وہ کمزور اور پست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جریان النفس آپ کا سانس جو ہے وہ مخرج سے نکلتا ہے انتہائی کمزوری سے، نرمی سے اس حرف کو ادا کرتے وقت۔
اور سکون کسی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ 10 حروف ہیں فحثہ شخص سکت۔ اس کے بعد ہیں جی حروف یعنی مجہورہ، صفت مجہورہ یعنی جہر، حروف جہریہ۔ ان کے اندر جب ان کو ادا کرتے ہیں تو اس وقت آواز آپ کی بلند ہوتی ہے اور سانس تھوڑا سا رک سا جاتا ہے۔ انحباس جریان نفس، سانس رکتا ہے۔ عند النطق بحرف لقوت الاعتماد علی المخرج، مخرج پہ اعتماد کرتے ہوئے مخرج سے آپ ان کو شدت سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، اچھا یہ ذہن میں رہے کہ جو حمز کے حروف ہیں فحثہ شخص سکت 10، اس کے علاوہ باقی جو 19 حروف ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مجہورہ ہیں۔ شدہ، شدہ جو ہے یہ ہے کہ انحباس جریان الصوت عند النطق بالحرف لقوت الاعتماد علی المخرج، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ ان کو بھی ادا کرتے ہیں تو ان کو ادا کرتے وقت جو آپ کی اس میں نا اوپر والی میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ انہوں نے دونوں بالکل ایک طرح سے لکھ دیے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ سختی سے ادا ہوتے ہیں اور آواز مخرج میں رکتی ہے، اور اس کے اندر ادا کرتے وقت آواز اونچی ہو جاتی ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ اس میں جو ہے وہ ارتفاعی مطلب صوت ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور سانس جو ہے وہ مخرج میں آ کے رک جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہمارا شدہ ہے اس میں ادا کرتے وقت آواز جو ہے وہ مخرج میں ٹھہرتی ہے۔ تو یہ حروف جو ہے یہ یعنی ان کو ہم حروف شدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو رخوہ ہیں ان کے اندر آواز نرمی کے ساتھ مخرج میں ہوتی ہے۔ حروف شدہ جو ہیں وہ ان کا مجموعہ جو ہے وہ آجدو کا قطبتو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو حروف رخوہ ہیں ان کا جو مجموعہ ہے وہ لن عمرہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے اطباق۔ اطباق کہتے ہیں کہ الصاق جزء من اللسان، یعنی آپ کی زبان کا جو ایک حصہ ہے آپ اس کو اٹھا کر بالحنک الاعلیٰ عند النطق، اس حروف کو ادا کرتے وقت آپ اس کو اوپر کے تالو کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جیسے صاد، ضاد، طا اور ظا، تو اس کو کہتے ہیں اطباق۔ اور انفتاح کہتے ہیں کہ جو آپ یعنی ان حروف کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو وہ بین اللسان والحنک الاعلیٰ عند النطق، تو وہ زبان کے درمیان کا حصہ اوپر کے تالو کے ساتھ ان کو آپ لگاتے ہیں تو وہ انفتاح ہے۔ اذلاق کیا ہے؟ اذلاق کہتے ہیں سرعت نطق کو، یعنی وہ ایسے حروف کہ جن کو آپ ادا کرتے ہیں وہ زبان اور ہونٹوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں اور وہ تیزی سے پڑھے جاتے ہیں، اپنے مخرج سے نکل جاتے ہیں، اور ان کا مجموعہ فر من لبن، اور اسی طرح اس کو دوسری طرح اگر پڑھیں تو نل بر فم من، یہ بھی بعض جگہ پہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسمات۔ اسمات کہتے ہیں لغت میں منع، روکنا، اور اصطلاح میں کہیں گے اسمات کے ثقل النطق بالحرف، ٹھیک ہے جی۔ کسی حرف کا جو نطق ہے وہ آپ کی زبان پہ ثقیل ہو جائے، بھاری ہو جائے تو اسے ہم اسمات سے تعبیر کریں گے۔ استعلاء یہ ہے کہ زبان کا جو آخری حصہ ہے وہ ادا کرتے وقت آپ اس کو اوپر والے جبڑے کی طرف اٹھا دیں، اسے آپ استعلاء کہتے ہیں۔ اور استعلاء جو ہے اس میں جو حروف ہیں وہ ہے خص ضغط قض، خص ضغط قض، تو یہ استعلاء ہیں۔ اور حروف استفال ہے انخفاض، یعنی آپ نے اپنی زبان کو اوپر سے نیچے کی طرف لا کے گرا دینا ہے، جاننا تعلق کے پاس سے شروع کرنا ہے لیکن نیچے کو گرانا ہے۔ 3 حروف یہاں سے ادا ہوں گے، الف، لام، اوپر لے جائیں، اوپر سے نیچے کو لائیں، لام، را، تو یہ استفال، ان کو حروف جو ہے وہ مستفلہ کہتے ہیں، استفال ہے یہ، یعنی انخفاض و اقصى اللسان عن الحنک الاعلیٰ بالنطق بالحرف۔ اور حروف صفیریہ وہی جو اصلیہ ہیں، پیچھے ہو چکا، صاد، ظا، سین، قلقلہ، یعنی جس کے اندر حروف کو ادا کرتے وقت جو وہاں پر آپ ایک نبرہ قویہ یعنی ایک شدید قسم کا جھٹکا محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں مخرج سے جب آپ انہیں ادا کرتے ہیں۔ اور وہ حروف جو ہیں 5 ہیں، اور قطب و جد ان کا مجموعہ ہے۔ پھر قلقلہ کی 2 قسمیں ہیں، قلقلہ صغریٰ اور قلقلہ کبریٰ، چھوٹا قلقلہ اور بڑا قلقلہ۔ اس کے بعد ہے جی لین سے کیا مراد ہے؟ لین سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ حروف جب ہم ان کو نکالیں تو اپنے مخرج سے آسانی سے ادا ہوں، جیسے لام، اور ان کو ادا کرتے وقت جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس کو صفت لین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور انحراف کیا ہے؟ انحراف یہ ہے کہ یعنی جو آپ کا حرف جو ہے وہ ایک مخرج سے نکلتا ہے تو وہ اس کا میلان کسی دوسرے مخرج کی طرف ہو جاتا ہے اس سے تقرب کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انحراف ہے۔
اور انحراف کے جو حروف ہیں وہ عام طور پہ دو ہیں جن میں یہ انحراف ہوتا ہے، اور وہ ہیں لام اور را، ٹھیک ہے جی۔ جیسے جو ہے وہ لام اور را، جیسے مر ربک، تو مر ربک، تو یعنی ایسے حروف کہ جن میں انحراف ہو جاتا ہے شدت کی وجہ سے، وہی حروف پڑھے جائیں، ان کے علاوہ والا نہ پڑھا جائے۔ اور حروف تفشی یہ ہے کہ ایسے حروف جیسے کہ شین ہے تو اس کو ادا کرتے وقت آپ کی جو نطق ہے، اس کی جو ہے وہ منہ کے اندر آپ کی آواز پھیل جائے۔ استطالہ کیا ہے؟ استطالہ یہ ہے کہ امتداد مخرج الضاد حتیٰ یتصل بمخرج اللام، کہ آپ ضاد کو اس اعتبار سے لمبا کریں کہ وہ لام کے ساتھ ملے، اور وہ یستوعب الحنک کلہ، اور اس میں پورا جبڑا مصروف ہو، وہ یستمر جریان الصوت عند لفظ ضاد لرخوتیہ، اور اس صورت میں جو ضاد کی جو آواز ہے وہ انتہائی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا ہو، تو اس کو کہتے ہیں جی استطالہ۔ اور غنہ جو ہے وہ نرم آواز جو کہ آپ کے ناک سے نکلتی ہے، جس میں زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور غنّے کی مقدار جو ہے وہ 2 الف کی مقدار ہے، 2 حرکات کی مقدار جو ہے وہ آپ غنّہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، یہاں سے جو ہے نا یہ 4 اقسام بیان کی ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ جو نون ساکن اور نون تنوین کے لحاظ سے جو اقسام بنتی ہیں نا، تو یہ 4 اقسام بیان کی ہیں یہاں سے۔ اظہار ہے، اخفاء ہے، اسی طرح اس میں جو ہے وہ ادغام جو ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور اقلاب کو بھی بیان کیا ہے۔ اظہار کیا ہے جی؟ اظہار یہ ہے کہ یعنی اخراج الحرف بشکل ظاہر من غیر غنہ، یعنی آپ کا حرف ادا ہو رہا ہے اور غنہ کے بغیر ادا ہو رہا ہے، تو یہ اظہار ہے۔ اور اگر جو ہے وہ ایک چیز دوسری چیز میں داخل ہو، اسے لغت میں ادغام کہتے ہیں۔ اصطلاح میں یہ ہے کہ ایک ساکن حرف کو دوسرے مشدد حرف کے ساتھ آپ ملا کر تشدید کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ادخال حرف بحرف بحیث یصیران حرفا واحدا مشددا من جنس الثانی، تو آپ ان کو ملا کر ایک ساکن حرف ہے، دوسرا مشدد حرف ہے، دونوں جو ہے وہ ان کو ہم ملا کر ایک کر لیتے ہیں، تو اسے ہم ادغام کہتے ہیں۔ پھر ادغام کبھی غنّے کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بغیر غنّے کے۔ اب جیسے ادغام غنّے کے ساتھ ہے تو جیسے یؤمن، اب من یہاں 2 نون تھے تو ادغام کر لیا، تو نون چونکہ نون پہ غنّہ ہے تو ہم نے ادغام کر لیا، تو اس اعتبار سے اس کو کہیں گے حرف ادغام بغنّہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے حرف ادغام بلا غنّہ، تو بلا غنّہ کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں لام اور را، جیسے مر ربک۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے نون اور را کا ادغام کیا تو یہ دونوں حروف یہاں بغیر غنّہ کے ہیں، یہاں من ربک نہیں بلکہ مر ربک ڈائریکٹ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اقلاب ہے جی، اقلاب لغت میں کہتے ہیں تحویل الشیء۔ اس میں ایک صفحہ جو ہے وہ مس ہے، پورا ایک پیج جو ہے وہ اس کے اندر مس ہے، اس فائل کے اندر۔ اب میں بھی کہ وہ اوپر ہو، اگر تو وہ اوپر سے مل جاتا ہے تو اچھا ہے، ورنہ پھر وہ صفحہ اس میں موجود نہیں ہے۔ جی اس پہ وہ صفحہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے اگلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ اس کو کلیئر کرتے ہیں۔